مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی اس سلسلے میں آپ کے سوالات کو شامل کریں گے۔ جو روحانی علاج جاننا چاہتا ہے ان کے مسائل کے روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، بڑا پیارا عمل ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا 1500واں سال ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو جیسے کسی کا جنم دن ہوتا ہے تو جس کا جنم دن ہوتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ تحفے دیے جاتے ہیں۔ اب یہ تحفے حسب حیثیت، حسب مال، یہ تحفے دینے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا ہی بہتر ہو کہ ہم روزانہ، جیسے ابھی یہ 1500واں جشن ولادت ہے، تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم روزانہ 1500 مرتبہ درود پاک پڑھ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں یہی تحفہ پیش کریں۔ اچھا، یاد رکھیں کہ درود پاک پڑھ کر ایسا نہیں ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ ہم درود پاک پڑھ کر اپنی ذات پر احسان کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ابھی جیسے 1000 مرتبہ درود پاک کی ایک فضیلت سنی کہ جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ تو یہ ہمارا درود پاک پڑھنا اپنی ذات پر ہی احسان ہے۔ اس کے علاوہ اور ایسی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں، جیسے ایک روایت یوں ملتی ہیں کہ جس نے 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، جس میں سے 70 آخرت کی حاجتیں ہوگی اور 30 دنیا کی حاجتیں ہوگی۔ تو اب یہ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو گویا کہ اپنی ذات پر ہی احسان کر رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا گویا کہ ہم اپنی ذات پر خود احسان کر رہے ہیں۔ تو ضرور ہمیں درود پاک کی عادت بنانی چاہیے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھا کریں۔ اور تسبیح جو ہے یہ زبان کی لگام ہوتی ہے۔ جیسے گھوڑے کی لگام جس کے ہاتھ میں ہوگی، اب وہ گھوڑے کو جس سمت لے جانا چاہتا ہے لے کر جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر زبان کی لگام تسبیح یہ ہمارے ہاتھ میں ہوگی تو اب ہم اسے جس طرف لے جانا چاہے اس طرف لے جا سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا چاہے تو درود پاک پڑھ سکیں گے، اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہے تو اللہ پاک کا ذکر کر سکیں گے۔ اس لیے اور اب کل 12ویں شب ہوگی، اگر ابھی سے اگر ہم نے اس ماہ بھی یا اس سے پہلے ماہ بھی اگر ہم نے درود پاک پڑھنے کا معمول نہیں بنایا تو چلے، جب جاگے تب ہوا سویرا، اب جاگ جائے اور آج ہی سے درود پاک پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے برکت کے لیے ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ میں پیارے پیارے گیسٹ بھی ہوتے ہیں، مہمان بھی ہوتے ہیں، جو آپ کے لیے روحانی علاج بھی بیان کرتے، استخارے بھی کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں، ان کا میں تعارف بھی کرواتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کی طرف چلیں گے۔ میرے سیدھی ہاتھ کی طرف شعیب بھائی ہیں، جو سلسلے میں ہمارے ساتھ اکثر ہوتے ہیں اور آپ کے مسائل کے استخارے بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی بتاتے، اور ہم میرے دل کی جانب سید سرفراز شاہ صاحب ہیں، تو یہ بھی ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں، ان سے بھی روحانی علاج جانیں گے۔ آپ دونوں کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں کون کیا جاننا چاہ رہا ہے۔
جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسیبی معاملات سے نجات کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ وَإِيَّاكُمْ۔ عصبی معاملات کے لیے روحانی علاج، ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ریحان ہے۔ ایف جی این چینل میں میرا سوال ہے کہ میرے والد صاحب کے رزق میں برکت ہو، اس کے لیے روحانی علاج بتائیے۔ صحیح، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زید اتاری ہے۔ روحانی علاج سلسلے میں میرا یہ سوال ہے کہ میرے دائیں پیر میں درد رہتا ہے، اس کے لیے کچھ روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل آپ کو پیروں کے درد سے شفا یابی کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انیس کوردہ سے بول رہا ہوں۔ ہمارے گھر میں کچھ سالوں سے پریشانی درپے آ رہی ہے، کچھ نہ کچھ پریشانی لگا رہتا ہے۔ گھر میں جو افراد ہیں وہ طرح طرح کا خواب دیکھتے ہیں، جیسے بندر کو دیکھنا بچوں سمیت گھر کے اندر اچھل کود کرنا، سانپ دیکھنا بچوں سمیت، بھینس کا دیکھنا گرا کے مارنے کے لیے آ رہی اس ٹائپ سے، اور شیر جو ہوتا ہے وہ وار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شیر جو ہے دوڑا رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے، وار کر رہا ہے، اس طریقے سے سیلاب کا دیکھنا، اس طریقے سے طرح طرح کے خواب آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ دعا جائے بتا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو گھریلو جو پریشانیوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی مشکلات، پریشانیاں، آفتیں، بلا دور فرمائے۔ جو اس طرح کے پریشان کن خواب آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان خوابوں سے بھی آپ کو نجات عطا فرمائے اور آپ کے گھر والوں کی جان کی بھی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل حوصلہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، پریشانیاں بھی اسی کے کرم سے دور ہوگی۔ آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں، آپ وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو بھی پریشانیاں تکالیفیں آ رہی ہیں، کچھ آپ نے خواب کا ذکر کیا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں کہ خواب اس طرح کے ڈراؤنے خوابوں سے کس طرح ہم نجات پا سکتے ہیں تاکہ گھر کے افراد پریشانی سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں ان کے روحانی علاج کی طرف۔ جی سید صاحب، پہلا سوال ہم سے کیا گیا ہے کہ ایک تو آسیبی معاملات، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ آسیبی معاملات کیا ہوتے ہیں، ناظرین کو ایک بھی یہ بھی بتا دے کہ آسیبی معاملات کہتے کسے ہیں، اور پھر اس سے نجات کی کیا طریقے ہیں۔ جیسے کبھی کبھی آسیبی معاملات گھر پر بھی ذکر کیے جاتے ہیں، کبھی کبھی آسیبی معاملات کسی فرد پر بھی ہوتے ہیں، تو اگر دونوں روحانی علاج اگر بتا دیں، کیونکہ انہوں نے صرف آسیبی معاملات سے نجات کا کہا ہے لیکن گھر پر ہیں یا انسان پر ہیں اس کا ذکر نہیں کیا ہے، تو آپ اگر دونوں ہی بیان کر دیں۔ صحیح۔ آسیبی مطلب یہ کہ جنات کے معاملات ہیں، جنات کی شرارتیں ہوتی ہیں، کبھی فرد کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، کبھی گھر کے پر معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں ان دونوں کی روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ جی سب سے پہلے تو یہ کہ اگر جس شخص کے اوپر ہے، اگر اس طرح کا معاملہ ہے، آسیبی معاملہ ہے، جنات کی شرارتیں وغیرہ ہیں، تو اس کے لیے آپ جو ہے یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ یہ آسیبی معاملات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رات جب آپ سوئیں نا تو سوتے وقت پڑھنے سے پہلے جو ہے نا یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ الکریم شریر جنات کی شرارت سے آپ محفوظ رہیں گے۔ سونے سے پہلے یہ عمل سونے کرنا سے ہے۔ پہلے ٹھیک ہے، یہ عمل کر لیں۔ پھر اسی کے ساتھ گھر کے، اللہ نہ کرے اگر گھر پر اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو ایسی صورت میں آپ جو ہے نا ایک تعویذ آپ کو عرض کر رہا ہوں بنانے کے لیے، لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ پاک کا یہ جز ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ 69 ٹائمز اس کو تحریر کر کے لکھ کر اس کو آپ لیمینیٹ کر کے اس کی فریم بنا کر اپنے گھر میں آپ لٹکا دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہاں
आसेब नहीं आएंगे, अगर पहले से होंगे भी तो इंशाल्लाह भाग जाएंगे کیا इंशाल्लाह. بات ہے، ماشاء اللہ. جی کلمہ طیبہ کا جو حصہ آپ تحریر کرو گے 69 ٹائم، تو اس میں خیال رکھیں کہ اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے، اور جو دائرے والے حروف ہو ان کو آپ کھلا رکھیے گا، اور ایسی پین سے لکھیں جو انمٹ سیاہی ہو، یعنی ایسے پین سے جس کی انک نہ مٹتی ہو. اچھا پین استعمال کیجئے گا، اور اس کو چاہے تو آپ لیمینیٹ کر لیں یا پھر اس کو ایک فریم میں کر لیں اور اپنے گھر میں لگا لیں. بڑی پیاری برکت سید صاحب نے بتائی کہ اگر ایک تو یہ ہے کہ لگا دیں تو حفاظت رہے گی، اور اگر ہے تو چلے جائیں گے. تو یہ تو ناظرین پھر تو سبھی لگا سکتے ہیں، جن کے گھر میں نہیں ہے معاملہ تو بھی لگا لیں. اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی آفتوں سے آپ کے گھر کی حفاظت فرمائے گا. ریحان بھائی ہیں، شعیب بھائی یہ سوال کر رہے تھے والد صاحب کے رزق میں برکت کے لیے، کہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ روزی میں والد صاحب کی روزی میں برکت ہو جائے، اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے اب جیسے ریحان بھائی نے خود سوال کیے کہ والد صاحب کی روزی میں برکت ہو جائے، تو ریحان بھائی آپ نے ایک بہت ہی پیارا عمل کرنا ہے. آپ نے ایک کاغذ لے لیجئے، گورا کاغذ یعنی وائٹ کاغذ جسے زیروکس پیپر ہم کہتے ہیں، یہ لے لیجئے. اس پہ آپ نے 35 مرتبہ 35 ٹائمز آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد رکھے بسم اللہ کا میم، رحمان کا میم، رحیم کا میم یہ گول دائرہ ہے، اس کو کھلا رکھنا ہے. زیر زبر اعراب وغیرہ لگانے کی حاجت نہیں ہے، صرف آپ نے اتنا حصہ لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لیمیلیشن کروا کر کے آپ اپنے گھر میں لٹکا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے گھر میں خوب خیر و برکت شروع ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. جو روزی میں برکت کا خواہاں ہے، جس کی تمنا ہے کہ ہماری یا ہمارے والد صاحب کی یا گھر کے جو فرد کماتے ہیں ان کی روزی میں برکت ہو، تو ایک پیارا عمل اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جمعہ کے دن یہ کلمات 70 مرتبہ آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی روزی میں برکت ہوگی. کلمات کیا ہیں؟ اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وکفنی بفضلک عمن سواک. 70 مرتبہ آپ نے جمعہ کے دن کسی بھی وقت میں یہ کلمات پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی روزی میں برکت، آپ کے جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اس کی روزی میں انشاءاللہ برکت ہوگی. سید صاحب زید بھائی ہیں، انہوں نے دائیں پیر کا سوال کیا ہے کہ جس میں درد ہے، تو ان کے لیے کوئی عمل؟ اللہ پاک شفا عطا فرمائے آپ کو. اس کے لیے آپ جو ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنی یوں یا غنی یوں یا غنی یوں آپ یہ پڑھتے رہیے. اسی کے ساتھ ساتھ بدن میں جو ہے جہاں بھی جو بھی تکلیف ہے، اب آپ نے سیدھے پیر کا ذکر کیا ہے تو جہاں تکلیف ہو رہی ہے وہاں پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ شریف جو ہے 3 بار پڑھ کر 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اس دعا کو آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ نے چاہا تو جو درد وغیرہ ہے اس سے آپ کو نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. گھر میں کچھ سالوں سے پریشانیاں ہیں، انہوں نے ایک لمبی وائس کی ہے کہ کچھ خواب بھی عجیب عجیب نظر آتے، کبھی سانپ، کبھی شیر، کبھی بھینس حملہ کر رہی ہے، کبھی سیلاب دیکھ رہے ہیں، اور پریشانیاں بھی ہیں ساتھ میں گھر میں ان کے. تو اس کے لیے کوئی ان کے لیے روحانی علاج کے آفتیں بلائے سب دور بھی ہو جائے اس روحانی علاج کی برکت سے؟ جی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے خواب میں چھپکلی دیکھ لی، شیر دیکھ لیا، سانپ دیکھ لیا. تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ جب بھی آپ سونے کے لیے جائیں نا تو سب سے پہلا باب وضو کر لیں. وضو کرنے کے بعد آپ جو ہے پھر سونے کی دعا پڑھ لیجیے. آیت الکرسی ہے اس کو آپ پڑھ لیجیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ 21 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو 21 ٹائمز اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ڈراؤنے خواب وغیرہ سے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے. اچھا اعجاز بھی اس میں ایسا بھی ہوتا ہے، بندہ جو جس سچویشن پر جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے نا، وہ چیز بھی اس کو خواب میں دکھائی دے رہی ہوتی. اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے سوچنے کا، اس طرح کرنے کا، تو پھر اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں. دم سکون رہیں، مثبت سوچیں، مثبت رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ خوش رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یعنی بہت زیادہ آپ جتنا ایک
مقولہ ہے، کہا جاتا ہے کہ ہم حالات سے کم خیالات سے زیادہ پریشان ہیں. تو حالات اتنے نہیں ہوتے ہیں جتنے ہم نے اپنے سر پہ سوار کیے ہوئے ہوتے ہیں. پھر ہم ٹینشن لے رہے ہیں، پریشان رہ رہے ہیں، تو پھر اس طرح کے خواب بھی بعض اوقات نظر آتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ بالکل پرسکون رہیں، اور جو عمل ابھی آپ کو بیان کیا گیا ہے سونے سے قبل آپ یہ کر لیا کریں. انشاءاللہ اس طرح کے خوابوں سے نجات بھی مل جائے گی. اور ایک عمل عرض کرتا ہوں کہ آپ نے یہ عمل اگر کرنا ہے تو یہ اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانیاں، آفتیں، بلائیں یہ سب انشاءاللہ دور ہو جائے گی. عمل ہے یا سلامو یا سلامو یا سلامو. اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھر کے تمام افراد یہ عمل کرتے رہیں، پڑھتے رہیں کثرت کے ساتھ میں. انشاءاللہ عز و جل ان کی برکت سے بھی بیماریاں بھی دور ہوگی، آفت بلائی بھی دور ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو بے روزگاری اگر ہے، روزی میں کسی طرح کی تنگی تکلیف ہے تو وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. ناظرین، یوٹیوب پر بھی پروگرام دیکھا جا رہا ہے. اگر آپ بھی یوٹیوب پر کوئی پرابلم کے متعلق روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مسئلہ ٹیکسٹ کر دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسئلے پر روحانی علاج بیان کر دیا جائے گا. کچھ سوالات یوٹیوب پر موصول ہونے والے ہم شامل کرتے ہیں. ایک سوال موصول ہوا ہے کہ میرا سوال ہے کہ گھر والوں کو یعنی برے لوگوں سے کیسے بچائے، کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجئے. یعنی بری صحبت میں جا پڑتے ہیں، اور بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو نا وہ عجیب عجیب خیالات انسان کے دل میں ڈال رہے ہوتے ہیں. پھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہماری اولاد کو غلط راستے پہ لے کر چلے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ہمارے گھر والوں کو ہم کیسے بچائیں؟ پلیز میرے گھر میں ہی دعوت اسلامی سے، یعنی گھر والے بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں. تو اچھا یہ وابستہ ہیں لیکن گھر والے وابستہ نہیں ہیں، بات نہیں مانتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے. تو کیا کریں کہ گھر کے افراد جو ہیں وہ کچھ ایسا گھر والوں کے لیے کیا عمل کیا جائے کہ گھر والے جو ہیں وہ نیک راستے پر رہے؟ اللہ پاک ان کے گھر کو امن کا گہوارہ بنائے. آمین. اچھی صحبت یہ اچھا رنگ لاتی ہے نا. صحبت صالح ترا صالح کنن، جی صحبت طالح ترا طالح کنن. اچھے کی صحبت اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت برا بنا دے گی. تو اچھے کی صحبت میں بیٹھنے کی تلقین کرتے رہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھے کی صحبت میں ہوتا رہے، اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے ان کو اس طرح کے اجتماعات میں ان کو بھیجنے کی ترکیب بنائیں، دعوت اسلامی کے قافلوں میں ان کو سفر کروائیں. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس پر مدنی رنگ چڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. ان کو نیک بنانا ہے تو اس کے لیے بہت ہی پیارا عمل ہے. جو بھی بے عمل شخص اگر سویا ہوا ہو تو 3 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو کر جو ہے ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم نیک بن جائے گا. اور اللہ نہ کرے کوئی بری عادت میں گرفتار ہو چکے ہیں تو پھر ایسی صورت میں جو ہے یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو 93 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر کسی خالی گلاس میں پیالے میں دم کر کے ان کو رکھ لیجئے، اور پھر اسی میں ان کو پانی وغیرہ آپ پیش کریں. اللہ نے چاہا تو جو بری عادتیں ہیں، بری لت ہے، اللہ نے چاہا تو چھوٹ جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے ہم کسی کو جب دعوت دینا چاہتے ہیں تو ہم اپنا کردار، سامنے والا ہماری دعوت اس وقت قبول کرتا ہے جب ہمارے کردار کے اندر کچھ اس کو نظر آتا ہے. کچھ کردار کے اندر اگر واقعی میں ہمارے کچھ اچھائی ہیں تو پھر ہماری دعوت بھی قبول کی جائے گی. اگر ہم گھر میں ہمارے مزاج کے اندر چڑچڑاپن ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر جھگڑے پر اتر آنا، چڑچڑےپن کا مزاج ہے، تو اگر اس طرح کا ہمارا معاملہ رہے گا تو پھر شاید بات بننے سے رہی، پھر ہماری بات اتنی اثر نہیں کرے گی. ایک روحانی علاج ہے یہ. اگر آپ نے ہر نماز کے بعد یہ دعا، ابھی میں دعا انشاءاللہ عرض کرتا ہوں آپ کو، ہر نماز کے بعد یہ دعا اول و آخر درود شریف کے ساتھ ایک بار آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ بال بچے سنتوں کے پابند بنیں گے اور گھر میں دینی ماحول بنے گا، اچھا ماحول انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں بن جائے گا. جہاں آپ لے جانا چاہتے، اچھے ماحول سے گھر کے افراد کو وابستہ کرنا چاہتے، انشاءاللہ آپ کے اس عمل کی برکت سے گھر کے افراد جو ہیں وہ اچھے ماحول سے وابستہ ہوں گے. اس کا ریفرنس آپ نوٹ فرما لیں، پارہ
19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 ہیں۔ آیت مبارکہ یہ ہیں والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ آیت مبارکہ آپ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ جب بھی نماز پڑھنے کے بعد میں آپ اللہ کریم سے دعا کریں گے تو ہم بہت ساری دعائیں معصورہ پڑھتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا ہم پڑھتے ہیں۔ اللہم ربی اجعلنی، یہ دعا ہم پڑھتے ہیں۔ اللہم اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہم پڑھتے ہیں۔ ساتھ میں آپ یہ دعا بھی یاد کر لیں، سورۃ الفرقان پارہ 19 میں ہے، اس کی آیت نمبر 74 ہیں۔ آپ یہ پڑھیں، اس نیت سے پڑھے کہ یہ دعا کی برکت سے آپ کے گھر میں دینی ماحول بن جائے، گھر کے افراد نیک ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے۔ ایک سوال مزید یوٹیوب کا ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے سید صاحب کہ میرا سوال ہے کہ میں دیندار لڑکے سے، کسی اسلامی بہن کا سوال ہے، دیندار لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، وظیفہ بتا دیجئے کہ میرے لیے ایسا رشتہ آ جائے۔ دعا میں بھی یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتری فرمائے۔ تو کیا فرمائیں گے کہ ایسا رشتہ مل جائے جیسے دیندار بھی ہو اور ایک گھر بھی پھر اچھا چلے، اس کے لیے؟ اس کے لیے آپ جو ہے نمازوں کی پابندی کریں، اور رات سونے سے پہلے جو ہے اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ میں 41 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف 90 ڈیز تک کنٹینیو پڑھیں، اور صرف شادی کے لیے دعا کریں۔ اللہ نے چاہا تو نیک رشتہ آپ کو نصیب ہوگا۔ اگر اس دوران منگنی بھی ہو جائے تو عمل کو آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل۔ جی کچھ آڈیو سوالات شامل کرتے ہیں، سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، یہ آپ کا سلسلہ ہمیں بہت اچھا لگا، اور ہمیں آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ ہم سبق وغیرہ یاد کرتے ہیں تو 1-2 منٹ کے بعد میں بھول جاتے ہیں، تو کچھ ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ قوت حفظ ہمارا مضبوط ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کر دیجئے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اللہ پاک حافظہ مضبوط فرمائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو حافظہ مضبوط کرنے کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ مدثر اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان امام احمد رضا میں طالب علم ہوں۔ میرے ایک رشتہ دار ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ان کو جو ہے قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور وہ کام بھی تلاش کر رہے ہیں، لیکن کام وغیرہ ان کو کچھ مل نہیں رہا، تو وہ بول رہے تھے کوئی وظیفہ وغیرہ ہو تو بتائیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے جو بڑے ہیں میں ان سے پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں، اگر اس تعلق سے اگر کوئی وظیفہ وغیرہ ہو تو ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، آپ بڑوں سے پوچھ کر بتانے والے تھے، آپ نے ہمارے سلسلے میں ہی سوال کر لیا، آپ کو یہاں سے بھی انشاءاللہ رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ کو ایک تو قرض اتارنے کے لیے، قرض سے چھٹکارے کے لیے، اور ساتھ میں روزی کی تلاش میں بھی ہیں، تو اس کے لیے روحانی علاج جاننا ہے، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ عرض خدمت یہ تھی کہ والدین کی طبیعت کافی ناساز رہتی ہے، ان کے حق میں دعا فرمائیے، اور بخار وغیرہ رہتا ہے اور بی پی ہائی رہتا ہے، تو بی پی کم ہو جائے، اس کے بارے میں کوئی وظیفہ ہو تو عطا فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، آپ کو عرض کرتے والدین کی طبیعت کے لیے بھی اور بی پی کے لیے روحانی علاج۔ جی سوال دیجیے مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پھنسی ہوئی رقم مل جائے، اس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ صحیح، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو۔ جی شعیب بھائی، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک تو ایک ہے کہ سبق یاد کرتے ہیں، اس طرح کے سوال تو تقریباً اپنے ہر ہی سلسلے میں ہم سے پوچھے جاتے ہیں، قوت حافظہ سے ریلیٹڈ، یا سبق یاد کر رہے ہیں ذہن سے نکل جا رہا ہے، اور بہت سارے وظائف ماشاءاللہ آپ حضرات
ہمارے ناظرین کو بتاتے بھی ہیں، مزید ایک اور کوئی روحانی علاج پھر ایک مرتبہ؟ جی جی بالکل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ایک ایسا روحانی علاج ہے کہ دنیائی طور پہ دیکھا جائے تو بولا جاتا ہے کہ اس کو کھانے سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے. اچھا. جی تو اس میں مزید یہ ہے کہ جب کچھ پڑھ کر کے دم کرے تو اس کی برکت اور مل جائے گی. کرنا یہ ہے کہ یہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا کوئی بھی عمل کر سکتا ہے. بڑا عمل کر کے اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے یا کسی کا بھی حافظہ کمزور ہو ان کے لیے عمل بہت بہترین ہے. کرنا یہ ہے اپنے رات میں سونے سے قبل 3 بادام لے لیجئے اور اس میں 3 مرتبہ اپنے یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھنا ہے. اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے تینوں بادام پر اپنے دم کر دیجئے. اب ایک بادام اسی وقت رات میں سونے سے قبل کھا لیجئے اور ایک صبح ناشتے سے پہلے یعنی نہار منہ کھانا ہے اور ایک دوپہر کے وقت میں کھانا ہے. اس طریقے سے آپ عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل 21 دن تک کے عمل کرنے کی برکت سے امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. 21 دن کے لیے یہ عمل شعیب بھائی نے ہمیں بتایا ہے اور واقعی میں بادام کی جو ہے وہ اس کی تاثیر میں بھی لکھا ہے کہ حافظہ کو یہ مضبوط کرتا ہے. مزید اگر اللہ کے نام اس پہ دم کر دیے جائیں تو سونے پہ سہاگا اور انشاءاللہ عز و جل اس میں اثر پیدا ہو جائے گا. تو تینوں بادام ایک ساتھ ہی لے لینا ہے اور 3 بار پڑھ کے دم کرنا ہے. جی ٹھیک ہے جی. سید صاحب شیخ مدثر بھائی ہیں، 2 سوال انہوں نے کیے تھے. ایک تو قرض ہے اسے نجات کے لیے اور مزید جن کے لیے سوال کیا ان کی روزی بھی وہ تلاش میں ہیں لیکن روزی کے اسباب بھی نہیں بن پا رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ دونوں کے لیے آپ روحانی علاج ہمارے ان کو بھی دے، ناظرین بھی اس طرح کے بہت سارے ہیں بیچارے جو قرض کے بار میں ڈوبے ہوئے ہیں، روزی کی تلاش میں ہیں. اللہ پاک انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرمائیں. آمین. اس کے لیے آپ جو ہے نمازوں کی پابندی فرمائیں. 5 نمازیں با جماعت ادا کریں اور ہر نماز کے بعد 7 بار سورہ قریش 7 ٹائمز سورہ قریش پڑھ کر دعا مانگیں. پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا نا تب بھی انشاءاللہ الکریم ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. عمل شروع کرنے سے قبل جو ہے اول آخر 3 بار درود شریف آپ پڑھ لیجیے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے کام کے حوالے سے بھی پوچھا ہے تو یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم 111 بار اول آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر آپ دعا کریں. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ غیب سے انشاءاللہ آپ کے کام کے اسباب بھی بنیں گے اور انشاءاللہ آپ کو کام میں کامیابی بھی ملے گی انشاءاللہ عز و جل. جی ایک تو بخار بھی ہیں والدین کے لیے انہوں نے سوال کیا ہے کہ بخار بھی ہے، طبیعت نہیں خراب رہتی ہیں اور بی پی وغیرہ بھی ہائی رہتا ہے، تو ان کے لیے سے سب کوئی روحانی علاج طبیعت وغیرہ صحیح ہو جائے. جی اس کے لیے جن کو بخار ہوتا ہو تو یہ کنٹینیو کثرت کے ساتھ آپ کو یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر. اس کو آپ کنٹینیوسلی آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ الکریم بخار جاتا رہے گا. اسی کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کے حوالے سے ہیں، اگر اللہ نے کہا ہائی بلڈ پریشر وغیرہ ہو تو روزانہ جو ہے آپ ہر نماز کے بعد کپڑے کے اوپر سے جو نا ناف پر ہاتھ رکھ کر جو ہے 66 مرتبہ یہ پڑھنا ہے آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ کو صرف اتنا ہی پڑھنا ہے، 66 مرتبہ پڑھنا ہے. اللہ کریم کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کو صحت ملے گی. مدت جو ہے تا حصول شفا کنٹینیو آپ اس کو عمل کو جاری رکھیں انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر جو ہے پانی میں دم کر کے روزانہ پئیں. اس سے بھی انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی اور بلڈ پریشر انشاءاللہ آپ کا نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے آپ یہ عمل کریں جو عمل ابھی آپ کے لیے بیان کیے گئے ہیں. کھانے پینے میں احتیاط بھی بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ وہ کرتا رہے. اس بلڈ پریشر میں کیا احتیاط کرنی ہے کھانے پینے میں آپ اپنے ڈاکٹر سے اس کو معلومات کر لیں. آپ کو جو بتائے احتیاطیں وہ احتیاطیں بھی آپ ضرور کرتے رہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک طرف سے روحانی علاج بھی کر رہے ہیں اور کھانے پینے میں بے احتیاطیاں بھی ہم کر رہے ہیں، پھر ہم کہیں گے کہ روحانی علاج اثر کیوں نہیں کر رہا ہے. تو دیکھیں احتیاط بھی کرنی ہوگی اور ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کرنا ہوگا. اسباب بھی اختیار کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ روحانی علاج بھی کرتے رہیں. تو انشاءاللہ آپ کو جو روحانی علاج آپ کرو گے وہ
اثر بھی کرے گا، اس سے فائدہ بھی انشاءاللہ آپ کو پہنچے گا۔ جی ایک سوال مزید جو ہم نے لیا تھا تو اس میں سوال تھا ہم سے کہ پھنسی ہوئی رقم یہ مل جائے، لوگ پیسے وغیرہ لے لیتے ہیں اور پھر لوٹاتے نہیں ہیں، اب جس کی رقم لی تھی بیچارہ یہ تو پریشان ہو رہا ہے، تو رقم مل جائے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی اس کے لیے بہت ہی پیارا عمل ہے، یہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جو بھی مسجد میں آپ عصر کی نماز پڑھیں گے وہیں پہ بیٹھ جائے، بیٹھ کر کے آپ نے مغرب تک کے یہ عمل کرنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کا مسلسل ورد کرتے رہیں، مغرب کی اذان سے 10 منٹ قبل موقف کر لیں، اور اس کے بعد اب اپنی پھنسی ہوئی جو رقم ہے اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہ تو بہت جلد آپ کی رقم آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ناظرین کچھ یوٹیوب پر پہلے کچھ سوالات ہمارے واٹس ایپ پر بھی ہمیں موصول ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال شعیب بھائی ہمیں ملا ہے کہ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت میرا نام محسن ہے اور والدہ کا نام شاہدہ ہے، کام کاج پر نظر کرم ہو جائے اور استخارہ کر کے روحانی دعا سے برکت عطا ہو، راجستھان۔ یعنی شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کام کاج وغیرہ شاید چلتا نہیں ہوگا تو برکت ہو جائے، تو اس کے لیے روحانی علاج بھی، اور کام کاج کیوں نہیں چل رہا ہے تو اس کے لیے استخارہ بھی کروانا چاہ رہے ہیں، آپ ان کا استخارہ فرما لیں۔ جی سید صاحب ایک سوال ہمیں یوٹیوب پر موصول ہوا ہے، محمد ساحل رضا بھائی ہیں، نافرمان بیٹی کو فرما بردار کیسے بنائے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرمائے اور وظیفہ بھی عنایت فرمائے۔ نافرمان کو فرما بردار بنانا، جی اس کے لیے جو نافرمان شخص ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، سوئی ہوئی ہو، تو پھر ایسی صورت میں فجر کے وقت میں طلوع آفتاب سے پہلے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے 21 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ یا شہیدوں یا شہیدو یا شہیدو اس کو آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم آپ کا بچہ جو ہے وہ فرما بردار بن جائے گا انشاءاللہ۔ جی ایک سوال مزید جو یوٹیوب پر ہمیں موصول ہوا ہے اس کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ میں 44 سال کا ہوں، 4 بچوں کا باپ ہوں، جاب کرتا ہوں پر سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، سیلری کم پڑتی ہے، میرا کام نہیں ہوتا ہے، بزنس کے بارے میں سوچتا ہوں پر کام نہیں ہوتا ہے، عمل بتائیے۔ یعنی 4 بچے ہیں، اب جو بھی سیلری آتی ہے شاید اس میں گزارا نہیں ہو پاتا ہوگا، اور جو جاب کاروبار اسٹارٹ کرنا چاہتے تو اس کے بھی اسباب نہیں بن پا رہے ہیں، تو کیا کرے کہ برکت بھی ہو جائے روزی میں، اگر کاروبار شروع کرنا چاہتے اس کے لیے بھی کوئی عمل بتا دے کہ کاروبار شروع ہو جائے۔ جی اس کے لیے آپ جو نماز کی پابندی کرتے رہیں، درود پاک کی کثرت بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے عصر کی نماز کے بعد کنٹینیوسلی جو ہے عصر سے مغرب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اس عمل کو کریں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، کنٹینیوسلی آپ پڑھتے رہیں۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہیں، کاروباری پریشانی ہیں، گھریلو پریشانی ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستی ہے، قرض داری ہے، کاروباری رکاوٹ ہے، اللہ نے چاہا تو ہر مسئلے آپ کے حل ہوں گے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل۔ میں ایک روحانی علاج بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، ماشاءاللہ سید صاحب نے ایک روحانی علاج بیان کیا ہے۔ یہ تو روحانی علاج ماشاءاللہ ایسا ہے کہ اگر آپ جس مقصد کے لیے یہ عمل کرو گے اللہ پاک نے چاہا تو اس مقصد میں، جیسے برکت کے تمنائی عمل کریں گے تو برکت پائیں گے، کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کاروبار شروع کرنے کے اسباب بھی بن جائیں گے۔ مزید روزی میں برکت کے لیے ایک روحانی علاج آپ یہ بھی کر لیں تو انشاءاللہ اس کا ضرور فائدہ آپ کو ملے گا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا لطیفو، یا لطیفو، اس کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی یا لطیفو 100 بار پڑھنا ہے، اس کے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ پھر اس کے بعد پارہ 25 سورۃ الشورى کی آیت نمبر 19، آیت نمبر 19 آپ نے پڑھنی ہے ایک بار۔ آیت مبارکہ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ تو یہ آیت مبارکہ آپ ایک بار پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی
روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ چلتے ہیں، استخارے ہو چکے ہیں، اس کے جواب کی طرف کیا فرمائیں گے شعیب بھائی؟ جی، استخارہ کیا گیا محسن بھائی آپ کا۔ استخارے میں ایسا کچھ معاملات نہیں ہے کیا کرائے جادو جنات کے، صرف نظر بد کا اشارہ بتایا جا رہا ہے۔ حقیقت حال دی کہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جی، کام کاج کے لیے کوئی روحانی علاج مزید اگر ہے تو ان کے کام کاج میں رکاوٹ ہے محسن بھائی کے، اور نظر بد کا اشارہ آیا ہے کاروبار سے ریلیٹڈ۔ جی، نظر بد کے لیے آپ جو ہے لا الہ الا اللہ 60 بار 60 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ جو ہے پڑھ کر اپنے پر دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ دوسری چیز، جو بھی آپ کام شروع کریں تو کام شروع کرنے سے قبل جو ہے بسم اللہ شریف بھی پڑھ لیں، ساتھ ہی ساتھ آپ 20 ٹائمز 20 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا نافع یا نافع یا نافع اس کو پڑھ لیں، کام انشاءاللہ پورا ہوگا، آپ کی مرضی کے مطابق انشاءاللہ ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل۔ ایک سوال یوٹیوب پر موصول ہوا ہے کہ گھر کرائے کو دینے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، یعنی گھر کرائے پہ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی روحانی علاج گھر کرائے پہ دینا چاہنا، جی، مطلب اچھا کرایہ ان کو مل جائے اس پر۔ ہاں، یعنی کرائے پہ چلا جائے، گھر ایک سے زیادہ ہوگا جی تو چاہتے ہیں کہ کوئی کرایہ دار آ جائے۔ صحیح، اس کے لیے آپ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کی نیت سے آپ ادا فرمائیں، اور پھر 100 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آپ کا گھر اچھے داموں پر انشاءاللہ کرائے پہ چلا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی، کچھ آڈیو سوالات سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیٹ میں پتھری ہے، اس کا کوئی روحانی علاج فرما دیجیے۔ پیٹ میں پتھری کا روحانی علاج، ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی، ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بواسیر سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ انشاءاللہ وإیاکم۔ بواسیر کے دور ہونے کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی، ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپینڈکس کا روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ صحیح، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی، ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی ایسا وظیفہ عطا فرما دیجیے جس سے افسر مہربان ہو جائے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل، عرض کرتے ہیں آپ کو، افسر حاکم مہربان ہو جائے، آپ کا جو جائز حق ہے وہ آپ کو مل جائے ان کے ذریعے سے، اس کے لیے روحانی علاج آپ کو پیش کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی سید صاحب کیا فرمائیں گے؟ ایک تو میں چاہوں گا کہ شعیب بھائی اس کا روحانی علاج بتائے کہ ایک تو پتھری ہے پیٹ کا، انہوں نے ویسے ذکر کیا، یا تو پتھری تو پتے کی تھیلی میں ہوتی ہے، یا پھر جو ہے وہ جو ہے گردے میں پتھری ہوتی ہے، ہاں پتے میں ہوگی، ہاں، یا تو پھر گردے میں ہوگی۔ جی، تو انہوں نے پیٹ کہا ہے ویسے تو خیر میں چاہوں گا کہ آپ پیٹ میں اگر تکلیف، جیسے ایک تو پتھری بھی ہوتی ہے، بعض اوقات ڈائجیشن وہ صحیح ہو نہیں رہا ہے، یا پھر پیٹ میں تکلیف ہے، درد ہے، اس کا بھی کوئی روحانی علاج، اور ساتھ میں انہوں نے جو چیز چاہی ہے پتھری کے لیے اس کے لیے بھی کوئی روحانی علاج اگر آپ بتا دیں ہمارے ناظرین کو۔ پیٹ درد کے لیے کوئی عمل اگر آپ بتا دیں۔ اس کے لیے بہت ہی آسان اور چھوٹا سا عمل ہے، کرنا یہ ہے کہ 7 مرتبہ آپ نے یا عظیم پڑھنا ہے، پانی میں دم کر کے اس کو استعمال کرے، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے درد سے آپ کو نجات ملے گی۔ دوسرا، پتھری کے لیے عمل یہ کرنا ہے آپ نے سورہ علم نشرح، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھے۔ جب بھی آپ یہ پڑھو گے، سورت کو شروع کرو گے تو شروع میں آپ نے بسم اللہ شریف ہر سورت سے شروع کے پہلے میں پڑھنا ہے، آپ نے یہ پڑھ لیجئے 7 مرتبہ، پانی میں دم کر کے اس کو پیجئے، استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے
آپ کی پتری دور ہو جائے گی یعنی انشاءاللہ۔ صرف سورہ علم نشرہ جی 7 بار 7 پڑھنا ہے، مرتبہ اول و آخر ایک ایک بار درود پاک یہ جی پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے، یا پھر جو ہے وہ گردے پر دم جی کر دے پانی پہ دم کر کے پی لے، یا تو پھر اپنے اوپر خود ہی دم کر لے اگر یہ مریض ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پتری نکل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ پیٹ کی تکلیف کے لیے بھی آپ کو روحانی علاج ماشاءاللہ شعیب بھائی نے بتایا ہے کہ آپ 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینے کا معمول بنا لے۔ پیٹ کے کسی بھی طرح کے امراض اگر ہوں گے تو وہ دور ہو جائیں گے۔ بواسیر کے لیے سید صاحب ایک سوال ہوا ہے، بواسیر کی بیماری رہتی ہے تو اس سے شفا مل جائے، بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے بیماری۔ صحیح، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ہر قسم کی بواسیر کے لیے جو ہے نا، آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ علم نشرہ پڑھ لیجئے، پھر دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ فیل یعنی علم تر کیف آپ اس کو پڑھ لیں، پھر سلام کے بعد جو ہے آپ 70 مرتبہ 70 ٹائمز یہ کلمہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ 70 مرتبہ آپ یہ پڑھ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ چند روز تک آپ یہ عمل کرتے رہیے، اللہ نے چاہا تو بواسیر سے آپ کو شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ زیتون کا استعمال بھی بواسیر کے مریض کے لیے کافی فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انجیر کا استعمال بھی اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ وہ انجیر کا ایک حلوہ بھی بنایا جاتا ہے بواسیر خونی اگر بواسیر اگر کسی کو ہے۔ جی اس کے لیے جو ہے نا 5 عدد جو ہے انجیر، اس کو جو ہے پاور دودھ میں اس کو ہلکی آنچ پر اس کو آپ گرم کر لیجئے۔ جب آپ دیکھیں کہ تھوڑا بہت کلر اس کا چینج ہو گیا، تھوڑا بھورا پن آ گیا ہو، تو پھر گیس آپ گرم کرنا بند کر دیے، اور پھر جو ہے جب کھانے کے قابل ہو جائے تو دودھ بھی آپ اس کا پی لیجئے اور انجیر بھی کھا لیں۔ اللہ نے چاہا تو اس سے بھی بواسیر انشاءاللہ دور ہوگی انشاءاللہ۔ یہ گھریلو علاج بھی بہت فائدہ مند ہے جو ابھی سید صاحب نے بیان کیا۔ یہ علاج بھی اگر آپ کر سکتے ہیں تو بالکل کرنا چاہیے۔ انجیر اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہے انشاءاللہ عز و جل، پھر اس سے بواسیر کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اپینڈکس کے لیے روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں شعیب بھائی کہ اپینڈکس اگر کسی کو ہے تو کیا عمل کرے کہ اپینڈکس ختم ہو جائے؟ جی اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی یہ پڑھ لیجئے، اور 7 مرتبہ آپ نے یا عظیم یہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے، اور 1 چٹکی نمک لے لیجئے، آپ نے اس پر دم کر لیجئے۔ دم کرنے کے بعد پانی میں ڈال کر کے اس کا پانی استعمال کریں 1 گلاس پانی میں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ عمل آپ کرنے سے شروع کریں، اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ کا جو اپینڈکس کا درد ہے یا اپینڈکس وغیرہ ہے اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گا۔ یہ عمل دن میں 2-3 مرتبہ کرے تب بھی چل جائے، کوئی حرج نہیں؟ کوئی حرج نہیں۔ 2-3 مرتبہ اگر آپ یہ عمل ایک دن میں 2 یا 3 مرتبہ آپ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ جلدی ہوگا۔ اور 1 چٹکی نمک کو پر یہ جو عمل بتایا گیا ہے دم کر کے پانی میں ملا کر اس کو پینا ہے تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ جی مزید ایک سوال تھا کہ افسر یا حاکم یہ مہربان ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے کسی کام کے لیے گئے، کام ہو جانا بھی چاہیے تھا اور ہمارے سارے ڈاکیومنٹس بھی کمپلیٹ ہے یا ہم اپنے راستے پر صحیح بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا کام ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے، تو حاکم مہربان ہو جائے، ہمارا کام جلدی ہو جائے، تو اس کے لیے کوئی عمل؟ جی اس کے لیے کرنا ہی، آپ جب نکلو گے جانے کے لیے تو اب اس نے جانے سے پہلے یا پہنچنے سے پہلے آپ نے 41 ٹائمز 41 مرتبہ یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو آپ نے اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا حاکم وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی کچھ سوالات یوٹیوب کے بھی سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال ہمیں سید صاحب موصول ہو رہا ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام سمرین ہے، میری والدہ کا نام امینہ ہے، گھر میں بہت سارے مشکلیں پریشانیاں آتی ہیں اور خدا کی طرف سے آزمائش ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ اچھا استخارہ کروانا چاہتے شعیب بھائی، یہ کہ اللہ کی طرف سے ہے یہ پریشانیوں کا آنا یا کچھ اور معاملات ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے بتاتے ہیں۔
ایک سوال مزید انہوں نے ہی کیا ہے کہ میرے شوہر کا نام سید مجید علی اور ان کی امی کا نام افسر النساء ہیں. میرے شوہر کتنا بھی کما لے کوئی نہ کوئی پریشانی آ ہی جاتی ہے، اور کتنا بھی پیسہ کما لو وہ پھر قرض ہے. یعنی روزی تو کماتے ہیں لیکن قرض جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے، قرض رہتا ہے، خرچ ہو جاتے ہوں گے گھر کے دیگر اخراجات پر. سمرن کی امی کا نام امینہ نام تھا ان کا، سمرین نام ہے. سمرین. کیا فرمائیں گے سید صاحب؟ ابھی ویسے ہم نے آج کے پروگرام میں روزی میں برکت کے لیے چند ایک وظائف تو بتائے ہیں، مزید اگر کوئی عمل. جی، اس کے لیے آپ جو ہے نا ان کو آپ عرض کریں کہ نمازوں کی پابندی بھی کریں. مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ جو ہے باجماعت نماز ادا کرنا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد 700 یعنی 700 مرتبہ جو ہے اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ یا باسطو یا رزاقو، یا باسطو یا رزاقو، اس کو آپ پڑھیں اور دعا کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم روزی میں برکت بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ غربت بھی انشاءاللہ آپ کی دور ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں بھی آپ سے پوچھنے والا تھا کہ تقریباً وظائف میں آپ نے ایک بات کہی کہ نماز کی پابندی کرے، تو کیا اس کی وجہ ہے؟ تو یعنی مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ باجماعت نماز. باجماعت نماز، نماز سے روزی میں برکت بھی ہوتی ہے، بہت سارے مشکل فضائل ہیں. آسان بھی ہوتی ہے، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے. بالکل بالکل. اللہ پاک ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق نصیب کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم 1500واں جشن ولادت منا رہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہ تو دنیاوی فوائد تو ہے کہ برکت بھی ہوگی، آسانی بھی ہوگی روزی میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا احکام الہی پر عمل کرے گا، اور اس احکام الہی پر عمل کرنے کی برکت سے وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا. تو ضرور ہمیں نے نماز کی پابندی کرنی چاہیے. سارے وظیفے ایسے سمجھ لینا کہ اپنی جگہ پر بہت پاورفل ہیں، لیکن اگر ہم نماز پڑھ کر یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں دیکھنا نصیب ہوگا. تو بالکل آپ نے نماز کی پابندی ہم سب نے کرنی ہے. شعیب بھائی، استخارہ کا جواب بھی آپ سے لیتے ہیں. مزید استخارہ کے لیے کچھ ہمیں واٹس ایپ پر میسیجز آئے ہیں کہ میرا نام شگفتہ محسن خان ہے اور میری امی کا نام سائرہ بھی ہے. شاید یہ شوہر کے نام کے ساتھ انہوں نے بتایا ہوگا، شگفتہ نام ہے ان کا اور امی کا نام سائرہ ہے. گھر کے بارے میں استخارہ کروانا ہے. بچے یعنی گھر میں پرابلم یہ ہے کہ بچے رات میں ڈرتے ہیں، اور مجھے بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی ہے لیکن کوئی نہیں ہوتا ہے، اور کبھی نماز پڑھتے ہوئے بھی ایسا کچھ دنوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی اور بھی ہے. ڈر لگتا ہے اور میرے بچے بھی ڈر جاتے ہیں، یعنی کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے. تو آپ استخارہ کر کے دیکھ لیں کہ کیا پرابلم ہے. مزید ایک اور استخارہ کے لیے یہ سوال ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت چھوٹا بھائی ہے، نام سلمان ہے. بھائی کا رشتہ کہیں بھی بیٹھ نہیں پا رہا ہے. جہاں بھی جاتے ہیں امید کر کے نا امید ہو جاتے ہیں. بھائی کا نام سلمان اور والدہ کا نام شاہدہ ہے. دعا بھی کرے کہ رشتہ جلد ہو جائے. استخارہ بھی کروانا ہے. تو استخارہ بھی کرنا ہے، آپ ان کا استخارہ بھی فرما لیں. مزید کچھ یوٹیوب کے ہی سوالات کو ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ایک اور سوال ہمیں یوٹیوب پر جو موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نیا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، یہ حق میں صحیح ہے یا نہیں؟ میرا نام عبدالغفار اور والدہ کا نام شاہدہ خاتون ہے، لیکن انہوں نے اپنے کاروبار کا ذکر نہیں کیا ہے کہ کیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں. آپ نے مسئلہ تو ذکر کر دیا ہے، لیکن جو بزنس آپ شروع کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے حق میں وہ بزنس کرنا بہتر ہے یا نہیں. بعض اوقات ایک جنرل بات ہوتی ہے کہ بزنس کرنا یا جاب کرنا، تو یہ چیک کیا جا سکتا ہے بزنس بہتر ہے یا جاب بہتر ہے. لیکن پھر بزنس میں بھی کوئی خاص بزنس، چپلوں کا بزنس، جوتوں کا بزنس، یا پھر کپڑوں کا بزنس، پرس کا بزنس، بہت سارے ٹائپ کے بزنس ہوتے ہیں. تو پھر ان میں سے کون سا بزنس آپ کے حق میں بہتر ہے، یہ بھی اگر استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو پھر مسئلہ آپ تفصیل کے ساتھ ہمیں بھیجا کریں. البتہ آپ ابھی ہماری استخارہ کال سینٹر کی لائن کھلی ہوگی،
آپ اس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو ہم ڈیٹیل چاہیں گے ہمارے ذمہ داران آپ سے ڈیٹیل پوچھے، آپ وہ بتا دیں تو فون پر بھی آپ کا استخارہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ نمبر آپ استخارہ فرما لیں جتنے ہوئے، آپ نمبر نوٹ فرما لیں 07969462500۔ اسکرین کے اوپر جو پٹی چل رہی ہیں اس میں بھی ہمارا اپڈیٹ کال سینٹر استخارہ کا نمبر درج ہے، چاہے تو آپ یہاں سے بھی اس نمبر کو حاصل کر سکتے ہیں، اور 0 ضرور لگائے کال کرنے میں، نمبر ڈائل کرنے میں، تب انشاءاللہ عز و جل آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں گے، پھر آپ کو روحانی علاج بھی انشاءاللہ وہاں سے مل جائیں گے۔ ویسے سید صاحب اس طرح کے تو ایک معاملات ہمارے ساتھ میں لگے رہتے ہیں کہ کاروبار شروع کرنا ہے اور بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی ہم نے الحمدللہ پروگرام کے اندر کئی سارے روحانی علاج اس طرح کے بیان کیے ہیں کہ ایک تو روزی میں برکت کے لیے بھی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد والا جو آپ نے عمل بتایا ہے، تو کیا وہ یہ بھی عمل کر سکتے ہیں، یہی عصر کی نماز کے بعد والا؟ جی بالکل کر سکتے ہیں کاروبار کے لیے۔ جی آپ نے یہ عمل میں پھر عرض کر دیتا ہوں ایک مرتبہ کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یہ آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اس نیت سے پڑھیں کہ میں جو کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے کامیابی ملے، آپ یہ عمل کریں، کاروبار بھی شروع ہوگا اور انشاءاللہ اس کاروبار میں کامیابی بھی ملے گی۔ جی ایک سوال یوٹیوب ہم اس کا جو آڈیو سوالات ہیں اس میں سے شامل کرتے ہیں۔ جی آڈیو سوال دیجیے۔ دانتوں میں بڑی درد ہوتا ہے، کوئی روحانی علاج فرما دیجیے۔ دانتوں میں درد کا روحانی علاج، ٹھیک ہے عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد دانش رضا عطاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو سونے سے پہلے کون سا وظیفہ پڑھیں جس کی وجہ سے ہم خواب میں اچھی اچھی چیزوں کی زیارت کر سکیں، اور جو ڈراؤنے خواب یا جو برے خواب آتے ہیں اس کے دفع کس طرح کریں، کس وظیفے کے ذریعے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔ وإیاکم۔ جسے سب دانتوں میں درد ہیں اس کے لیے کوئی علاج، کوئی روحانی علاج؟ جی اگر دانت میں سخت درد ہو تو باوضو جو ہے آپ سورہ قریش 21 ٹائمز پڑھ کر نمک پر دم کیجئے اور دانتوں کے درمیان رکھیے، دن میں 2-3 بار آپ یہ عمل کر لیں تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جیسے داڑھوں میں درد ہے تو داڑھوں کے درمیان رکھ لے، اور جیسے آگے یا اس طرح کے دانت ہیں جس میں درمیان میں نہیں رکھ سکتے تو وہاں پر انگلیوں سے پھیر لینے میں بھی چل جائے گا، تو دانتوں پر مل لے انگلیوں سے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ مزید ایک جو سوال تھا کہ اچھا میں ایک جاننا چاہوں گا کہ تو ابھی تکلیف تو ہو گئی تو یہ عمل کریں گے، ماشاءاللہ اس طرح کے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک عمل بتایا جس سے کانوں کی بھی تکلیف سے اور دانتوں کی تکلیف سے بھی محفوظ رہیں گے، تو اور ویسے ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک عمل بتایا ہے، خیر وہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ ابھی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کردہ ایک عمل کہ اگر جس کو تکلیف نہیں ہے وہ محفوظ رہے گا اگر وہ عمل کر لے تو۔ جی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شریف خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جو شخص چھینک آنے پر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے گا تو اسے کبھی داڑھ اور کان کا درد نہ ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اور مفتی صاحب فرماتے ہیں جو کہ چھینک پر کہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال اور اپنی زبان جو ہے نا سارے دانتوں پر پھیر لیا کریں تو دانتوں کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ جو نا بہت مجرب عمل ہے، یعنی کہ تجربہ شدہ عمل ہے یہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ایک سوال دانش بھائی کا جو تھا سید صاحب اس پر کیا فرمائیں گے کہ ایک تو چاہتے ہیں کہ خواب پھر اچھے بھی آئے، جیسے خوابوں میں پہنچتا رہوں مدینے میں، جی میں اکثر ہے نا وہ ایک شعر ہیں، جی پے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے مگر اے کاش میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں۔ جیسا کہ کبھی خواب میں مدینہ دیکھے، کبھی تیری مدینے جب والے کہ کو دید دیکھے۔ ہوگی جب بھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تو مانا مدنی مدینے والے۔ اچھا اس 12ویں شریف میں بھی ایک عمل ہے وہ بھی اگر میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو بتا دیں۔ 1.25 لاکھ مرتبہ جو ہے نا آنے والا 1,25,000 جو ہے یہ درود پاک آپ کو پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھیں۔
اللہ نے چاہا تو کرم ہو جائے گا آپ پر انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اچھا، ڈراونے خواب کے لیے ایک ہم نے سلسلے کے شروع میں بھی ایک روحانی علاج بیان کیا کہ 21 بار 21 ٹائم یا متکبرو آپ یہ پڑھ کر سوئے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ڈراونے خواب یا پریشان کر دینے والے خواب یا گندے خواب انشاءاللہ نہیں آئیں گے۔ جی شعیب بھائی کیا فرماتے ہیں آپ؟ کچھ استخارے کرنے تھے؟ جی، سمرین ان کا استخارہ تھا کہ گھر میں بہت پریشانی ہوتی ہے، تو گھر کا استخارہ کیا گیا، ایسا کچھ معاملات نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش ہے۔ انہوں نے ایک اور ایک استخارہ کہتے کہ سید مجید بول کر تھے، ان کا استخارہ تھا، ان کی والدہ کا نام افسری تھا، افسر، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ ان کے استخارے میں یہ بتا رہے تھے کہ قرضہ وغیرہ کا معاملہ ہے، تو ایسا کچھ معاملہ نہیں، ان کے استخارے میں صرف وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ تیسرا شگفتہ بنت سائرہ بھی ان کا استخارہ کیا، بتا رہے تھے کہ گھر کے اندر کچھ نظر آتا ہے یا ڈر لگتا ہے، تو ان کے استخارے میں اثرات کا اشارہ بتایا جا رہا ہے۔ اور چوتھا استخارہ سلمان بن شاہدہ، رشتے میں رکاوٹ کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کرانا چاہ رہے تھے، تو استخارے میں آپ کے وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے۔ دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جس سے سب اختتامی وقت ہیں، اگر ان کے لیے روحانی علاج بھی جلدی جلدی اگر بیان ہو جائے۔ ایک تو شگفتہ بنت سائرہ ہے، گھر میں کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے تو گھر پر اثرات کا اشارہ آیا ہے، جی تو کیا کیا جائے؟ اس کے لیے آپ جو ہے نا روزانہ جو ہے یا مہیمنو 29 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر آپ جو ہے دم کر لیا کریں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی ناگہانی آفات بلا مصیبتوں سے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یا سلاموں کا بھی ورد کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، سمرین ہیں جنہوں نے سوال کیا تھا کہ گھر میں پریشانیاں ہیں، تو یہ تو وقتی آزمائش کا اشارہ ہے نا؟ جی، وقتی آزمائش ہے۔ ان کا بھی ان کے شوہر تھے شاید سید مجید بول کے، ان کا بھی یہی تھا کہ قرضہ بھی بہت ہو گیا، کماتے ہیں لیکن نہیں ہو پا رہا ہے، پریشانی ہے کام میں بھی، وقتی طور پر آزمائش۔ جی، لا حول شریف کی آپ کثرت کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس سے جو ہے 99 جو ہے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک بیماری پریشانی بھی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی بھی دور ہوگی۔ اور اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ اس کو آپ جو ہے روزانہ جو ہے فجر کی سنت و فرض کے درمیان 40 مرتبہ پڑھنا، یہ انشاءاللہ مفید رہے گا۔ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو جو قرضہ وغیرہ ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہوگا۔ اگر دن میں آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں اسی کو، یعنی کہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، تو اللہ نے چاہا تو قرض سے چھٹکارا بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ سلمان بن شاہدہ کا استخارہ ہوا، اس میں جو نکاح کے اسباب میں رکاوٹ آ رہی ہیں، رشتہ کہیں طے نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس میں تو وقتی آزمائش ہے۔ اس کے لیے آپ کے لیے ایک عمل ہے، یا وہابو، روزانہ رات سونے سے پہلے آپ کے بھائی کو کرنا ہے، یعنی جو سلمان ہیں انہی کو یہ عمل کرنا ہے، اور اس یا وہابو کو 300 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ تا حصول مراد، یعنی جب تک رشتے کے اسباب نہیں بنتے تب تک یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی رشتے کے اسباب بن جائیں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا وقت مکمل ہوا، پھر انشاءاللہ الکریم آنے والے ہفتے منگل اور بدھ کو پھر سلسلے میں آپ کے سوالات، آپ کے مسائل کے ساتھ حاضر ہوں گے، جن کے روحانی علاج بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر رہے، جنہوں نے سوالات کیے، جن کی تکلیفیں تھیں، اللہ کریم و دور فرمائے، سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔